بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. آپ کافی دیر بعد آئی ہیں. ایسے ہی ہے. بہت سارے یہاں پہ نئے لوگ ہیں جو کہ آپ کو نہیں جانتے، تو آپ اپنا جرنی بتائیں، دعا کا، سورہ رحمان کا، سر کیسے ملے، دعا کیسے ملی. ایکچولی سورہ رحمان کے ساتھ میرا بہت ہی خوبصورت سفر ہے. مجھے جو محسوس ہوتا ہے، جو میری پرسنل شیئرنگ ہے، جو ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ہم میں سے نا ایکچولی ایک بت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. میں بھی چل رہی تھی کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، دوسرے کی غلطی ہے، اسی نے کچھ غلط کیا ہے اور میں مظلوم ہوں. تو جو جیسے ہی آپ دعا میں آتے ہیں، جو پہلی چیز، جو پہلا چینج میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ سیلف اسیسمنٹ کا سفر. کہ ایک سیلف یعنی آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، اور آپ وہ جو انگلی دوسروں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے گریبان میں اپنی نگاہ ڈال لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار سب کچھ غلط تو میں کر رہا تھا، منبع تو میں تھا غلطی کا، غلطی تو میرے سے جنریٹ ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کے اپنا ہی کیا ہوتا ہے. وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس وقت ہمیں لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ڈانٹ رہے ہیں یا کچھ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی زندگی نا ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں وی اسٹارٹیڈ رائٹنگ آن اٹ. ہم سب کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر اسی طرح ریزلٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. جو میرا ایکچولی اس کے ساتھ سفر ہے وہ سب سے پہلے اپنی غلطی کا ذمہ خود اٹھایا کہ جو کچھ ہوا وہ میری ہی وجہ سے ہوا. آپ کو اپنا آپ آشکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. دعا کے فوراً بعد جو پہلا چینج آتا ہے نا، بجائے کہ آپ لوگوں کو غلط کریں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ اپنی غلطیاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ تو میرے سے، یہاں میں نے غلطی کی، اس کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا، یہاں میں نے یہ کیا، یہ میں بولتا تھا، یہ میں سمجھتا تھا. میں بھی اسی بت کے ساتھ آئی تھی کہ میں بڑی پاکیزہ پائس، بلکہ میں فرسٹ ڈے آئی تو میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اے تے تھلے لانا. تو اس وقت تو مجھے بڑا عجیب لگا. لیکن ایکچولی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں الگ سے کوئی چیز ہیں اور الگ ہی کوئی مخلوق ہے اللہ کی، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ساری غلطیاں ہی اپنے اندر ہیں. اور اگر کوئی ہم سے خفا ہے، ناراض ہے، زندگی کے سفر میں ہمیں کوئی چھوڑ گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم نے بھی یار اس کے ساتھ کچھ کیا ہی ہوگا. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تو بس سیلف اسیسمنٹ. پھر جو دوسری چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے معاف کرنا. اچھا، معاف کرنا جو ہے وہ صرف لوگوں کو ہی معاف نہیں کرنا ہوتا، آپ نے خود کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے. ہم نے خود کو بھی پھر جب سمجھ لیا، پتہ چل گیا کہ ہم بندے ہیں اور گندے ہیں اور عام سے بندے ہیں. یعنی اس سے پہلے تو، اس دعا سے پہلے تو ہم بڑے کوئی خاص بندے تھے. میں تو بہت خاص تھی بھائی. تو وہ میرا بت ٹوٹا اور میں ایک عام سی بندی بن گئی. پتہ چل گیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، باقیوں سے بھی نیچے اور بہت نیچے اور بہت نیچے. اعمال ایسے ہیں، اعمال وہ تو ہے نہیں نا. ہم تو اعمال لیتے ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو اعمال نہیں ہے، وہ تو ہمارے رب کے ساتھ ایک اپنا حساب کتاب ہے. اعمال تو وہ ہیں کہ جو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم جس جگہ پہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے، وہاں ہم کیسی رینڈرنس کر رہے ہیں، کیسی سروسز دے رہے ہیں اراؤنڈ، ٹورڈز کڈز، ٹورڈز آپ کے پیرنٹس ہیں گھر میں، آپ کسی جاب پلیس پہ بیٹھے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ نے معافی، جو مجھے لگا اور جس پہ میں ابھی تک بھی خود مانتی ہوں کہ قائم نہیں ہوئی، نہیں ہو پا رہی، وہ ہے معافی. ہم معاف کرتے ہیں.
ہم ایک دن بڑے اچھے انسان بن جاتے ہیں کہ بس آج تو سب کو معاف کر دیا اور بس آج دل صاف ہو گیا. لیکن جو یہ مسئلے ختم نہیں نہ ہو رہے, میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے. مسئلہ جس مسئلے کے ساتھ میں آئی تھی وہ مسئلہ میرا وہیں کھڑا ہے. لیکن وٹ از دا چینج؟ چینج از مائی رسپانس ٹورڈز مسئلہ. میرا اپنا جو رسپانس ہے اس مسئلے کی طرف وہ بدل گیا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ گئی ہے کہ یار خود کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, اور اب یہ رب کی رضا ہے, اس کو قبول کریں. اور ایک زندگی ہے اور یہ رب کی رضا, یہ مطلب ہر شخص کا نہ کہیں کہیں اس کا سبق ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرسٹ ڈے نا مجھے کہانی سنائی تھی زلیخا کی, تو میں اس کے ساتھ اتنا زیادہ پھنس گئی ہوں کہانی کے ساتھ, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کی کہانی اصل میں زلیخا کی کہانی ہے. کہ زلیخا جو ہے نا, اس کو جو پیار ہوا تھا وہ رب سے ہوا تھا, اور انہوں نے آخر میں کہا کہ یوسف وہ تو نہیں تھا, وہ تیرا رب تھا تیرے اندر. تو جو زلیخا نے وہ بات کہی نا, تو ہم سب کو کہیں سے نا رب ملنا ہوتا ہے. اور رب ہمیں پتہ ہے کس راستے سے ملتا ہے, جس جگہ سے ہمیں سب سے زیادہ عشق چڑھا ہوتا ہے. وہ عشق ہمیں پیسے کا, دولت کا, شہرت کا, محبت کا, اولاد کا, مال کا, ماں باپ کا, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس شخص کو جس چیز سے بہت لگاؤ ہو گیا نا, میں نے دیکھا ہے وہ وہیں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے, وہیں سے لگتی ہے اس کی. اور بس اس کے بعد آپ جب تک اپنے رب کے آگے سرنڈر نہیں کرتے, اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے, تو وہ ٹیسٹ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو آئی ایم ناٹ ویری پرٹیکولر, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو مائی اسٹوری, مگر یہ ایک جنرلائزڈ جو چیز میں نے اس سے اخذ کی ہے وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ معاف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی وجہ سے میں اپنے مسئلے سے نہیں نکل پا رہی ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ میں معاف کرتی ہوں اور ایک مہینے بعد میں وہیں کھڑی ہوتی ہوں, بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ مے بی, یا پھر مجھے معاف صحیح طرح کرنا ہی نہیں آتا, یا پھر ابھی میں انڈر پریکٹس ہوں. تو بس اس طرح سے ہے یہ سلسلہ چل رہا. دس از مائی اسٹوری. تھینک یو. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں نا, کوشش کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ عطا کر ہی دیتا ہے اور آپ کو اس فیز میں سے نکال دیتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ کو بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک وہی بات جب دوبارہ ہو رہی ہوتی ہے, آپ جس پہ بہت ریئیکشن دیتے ہوتے ہو وہ ہوئی بھی ہے, اور آپ میں آرام سے گزر جاتے ہیں. آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں پہلے کیا کرتا تھا یا کرتی تھی. تو یہ ہے. خلق الإنسان علمه البيان